بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں مسز حفصہ غفار، سینئر ٹیچر مطالعہ پاکستان، ڈویژنل پبلک اسکول چیچا وطنی سے مخاطب ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ پہلے لیکچر کی طرح آج کا لیکچر بھی آپ توجہ سے سنیں گے اور اس کو سمجھیں گے۔ شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں۔ آج کا ہمارا عنوان ہے گلیشیئرز اور دریاؤں کا نظام۔ گلیشیئر کسے کہتے ہیں؟ گلیشیئر کیا ہوتا ہے؟ زیادہ بلند علاقوں پر درجہ حرارت کم رہتا ہے، جس کی بنا پر وہاں برف باری ہوتی رہتی ہے۔ جب ایک جگہ برف سالہ سال جمع ہوتی رہے تو نیچے والی برف سخت ہو جاتی ہے اور کم بلندی کی طرف سرکنے لگتی ہے۔ اسے گلیشیئر کہتے ہیں۔ پاکستان میں بڑے گلیشیئرز کے نام درج ذیل ہیں: بلافونت گلیشیئر، بلتورو گلیشیئر، بیارچیڑی گلیشیئر، بیافو گلیشیئر، ترانگو گلیشیئر، سیاچن گلیشیئر، گوندوگورو گلیشیئر، ہیسپر گلیشیئر وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ ہمارے پہاڑوں پر کثرت سے ہونے والی برف باری کی بدولت بڑے بڑے گلیشیئرز جنم لیتے ہیں، جو موسم گرما میں آہستہ آہستہ پگھل کر سارا سال ہمارے دریاؤں اور ندی نالوں کو رواں دواں رکھتے ہیں، جس سے ہماری آبادی، زراعت اور صنعت کو پانی فراہم ہوتا ہے۔ ہمارا طویل اور منفرد نہری نظام آبپاشی انہی گلیشیئرز کا مرہون منت ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ پاکستان میں دریاؤں کا نظام، ریور سسٹم۔ سب سے پہلے تو یہ جانتے ہیں عزیز طلباء کہ دریا کسے کہتے ہیں۔ کسی پہاڑ یا جھیل سے بہت سا پانی نکل کر خشکی پر دور تک بہتا چلا جاتا ہے تو اسے دریا کہتے ہیں۔ دریا تو کسی دوسرے دریا سے جا ملتا ہے یا کسی بحر یا بحیرے میں جا گرتا ہے۔ دریا بذات خود مستقل بھی ہوتے ہیں اور معاون بھی۔ ایک دریا دوسرے دریا میں جا گرے تو وہ معاون کہلاتا ہے۔ پاکستان میں پائے جانے والے گلیشیئرز موسم گرما میں درجہ حرارت بڑھنے کی وجہ سے جب پگھلنا شروع ہوتے ہیں تو ان سے نکلنے والا تازہ پانی چشموں اور نالوں کی صورت میں دریاؤں میں آ کر گرتا ہے۔ گلیشیئرز کی حرکت کی وجہ سے پاکستان کے پہاڑی علاقوں میں تازہ پانی کی جھیلیں بھی بن گئی ہیں، جو کہ مقامی لوگوں کی ضروریات کو پورا کرتی ہیں۔ پاکستان کو دریائے سندھ اور اس کے معاون دریا سیراب کرتے ہیں۔ دریائے سندھ چین کی سرحد کے قریب شمالی پہاڑوں سے نکلتا ہے۔ دریائے سندھ پاکستان کا سب سے بڑا اور اہم دریا ہے۔ دریائے سندھ کی شروعات تبت کی ایک جھیل مانسروور کے قریب ہوتی ہے۔ اس کے بعد دریا بھارت اور پاکستان کشمیر سے گزرتا ہوا صوبہ سرحد میں داخل ہوتا ہے۔ صوبہ سرحد میں اسے اباسین بھی کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے دریاؤں کا باغ۔ اباسین یا دریائے سندھ کو شیر دریا بھی کہا جاتا ہے۔ صوبہ سرحد میں
دریا پہاڑوں سے میدانوں میں اتر آتا ہے اور اس کے بعد صوبہ پنجاب اور سندھ سے گزرتا ہوا کراچی کے قریب بحیرہ عرب میں گرتا ہے۔ عزیز طلباء، اس سے پہلے کہ میں لیکچر کو مزید آگے بڑھاؤں، آپ کو میں ایک چھوٹی سی انفارمیشن دینا چاہتی ہوں کہ اندھی ڈولفن جو کہ کیونکہ ابھی دریائے سندھ کا ہم نے ذکر ہوا، تو دریائے سندھ میں اندھی ڈولفن پائی جاتی ہے، اس کو سونسوں کہا جاتا ہے، اس کا ایک مقامی نام بلہن بھی ہے۔ ڈولفن کی یہ قسم دنیا بھر میں نایاب ہے۔ یہ قدرتی طور پر اندھی ہوتی ہے اور پانی میں آواز کے سہارے راستہ تلاش کرتی ہے۔ اس کی آبادی میں اضافے اور اس کی حیات کو پیش دشواریوں کو دور کرنے کی کئی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ٹاپک پاکستان کا دریائی نظام ہم پڑھ رہے ہیں، تو پاکستان کا نیکسٹ جو دریا کو پڑھانے جا رہی ہوں وہ ہے دریائے بیاس۔ کوہ ہمالیہ سے نکلتا ہے اور مشرقی پنجاب، بھارت کے اضلاع امرتسر اور جالندھر کے درمیان سے گزرتا ہوا فیروز پور کے قریب دریائے ستلج سے مل جاتا ہے، پھر موخر الذکر نام سے پاکستان میں داخل ہوتا ہے۔ 326 قبل مسیح میں سکندر اعظم کی فوجیں یہاں آ کر رک گئی تھیں۔ دریائے جہلم کوہ ہمالیہ میں چشمہ ویری ناگ سے نکل کر سری نگر کے ڈل جھیل سے پانی لیتا ہوا پاکستان میں داخل ہوتا ہے اور جنوب مغرب کو بہتا ہوا کریمو کے مقام پر یہ دریائے چناب سے مل جاتا ہے۔ یہ مغربی پنجاب کے دریاؤں میں سے اہم دریا ہے۔ یہ سارے دریا پنجنت کے قریب دریائے سندھ میں مل جاتے ہیں۔ رسول کے مقام پر دریائے سندھ سے نہر لوئر جہلم نکالی گئی ہے جو ضلع شاہپور کو سیراب کرتی ہے۔ رسول کی پن بجلی کا منصوبہ اسی کا مرہون منت ہے۔ نہر اپر جہلم منگلا آزاد کشمیر کے مقام پر سے نکالی گئی ہے اور ضلع گجرات کے بعض علاقوں کو سیراب کرتی ہے۔ آبپاشی کے علاوہ ریاست کشمیر میں عمارتی لکڑی کی برآمد کا سب سے بڑا اور آسان ذریعہ یہی دریا ہے۔ سکندر اعظم اور پورس کی لڑائی اسی دریا کے کنارے لڑی گئی تھی۔ سکندر اعظم نے اس فتح کی یادگار میں دریائے جہلم کے کنارے 2 شہر آباد کیے۔ پہلا شہر بالکل اسی مقام پر تھا جہاں لڑائی ہوئی تھی اور دوسرا دریا کے اس پار یونانی کیمپ میں بسایا گیا تھا۔ اس شہر کو سکندر اعظم نے اپنے محبوب گھوڑے صفاتس سے منسوب کیا جو اس لڑائی میں کام آیا تھا۔ دریائے ستلج پنجاب کے دریاؤں میں سے ایک دریا کا نام ہے۔ 1960 کے معاہدہ سندھ کے تحت اس دریا کے پانی پر بھارت کا حق تسلیم کیا گیا۔ اس معاہدے کے بعد سے بھارت نے متعدد ڈیموں اور بیراجوں کے ذریعے اس کا پانی مکمل طور پر روک لیا ہے۔ اس دریا کے پانی سے بھارتی صوبوں پنجاب، ہریانہ اور راجستھان میں زرعی زمین سیراب کی جاتی ہے۔ دریائے ستلج میں بھارت سے پاکستانی علاقے میں پانی اب صرف سیلاب کی صورت میں داخل ہوتا ہے کیونکہ بھارت اسے فلڈ ریلیز ریور کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ دریائے چناب کا نام چن اور آپ سے مل کر بنا ہے جس میں چناب انگریزی میں دریائے چناب، چن کا مطلب چاند اور آپ کا مطلب پانی ہے۔ دریائے چندر اور بھاگا کے بالائی ہمالیہ میں ٹنڈی کے مقام پر ملاب سے بنتا ہے جو بھارت کی ریاست ہماچل پردیش کے ضلع لاہور میں واقع ہے۔ بالائی علاقوں میں اس کو چندرا بھاگا کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔
جموں و کشمیر کے جموں کے علاقے سے بہتا ہوا پنجاب کے میدانوں میں داخل ہوتا ہے۔ پاکستان کی ضلع جھنگ میں تریمو کے مقام پر یہ دریا دریائے جہلم سے ملتا ہے اور پھر دریائے راوی کو ملاتا ہے۔ اچ شریف کے مقام پر دریائے ستلج سے مل کر پنجنت بناتا ہے، جو مٹھن کوٹ کے مقام پر دریائے سندھ میں جا گرتا ہے۔ دریائے چناب کی کل لمبائی 960 کلومیٹر ہے اور سندھ طاس معاہدے کی روح سے اس کے پانی پر پاکستان کا حق تسلیم ہے۔ ویدک زمانہ یعنی قدیم ہندوستان میں اس کو اشکنی یا اسکمتی کے نام سے اور قدیم یونان میں اسے آجے سائنس کے نام سے جانا جاتا۔ 325 قبل مسیح میں سکندر اعظم نے سکندریہ، جو آج شاید اچ شریف یا مٹھن کوٹ کے نام سے ایک شہر دریائے سندھ کے نزدیک پنجنت کے سنگم پر تعمیر کیا گیا، پنجابی تہذیب میں چناب کا مقام ایک علامت کے طور پر جس کے گرد پنجابی سوجھ بوجھ گھومتی ہے اور ہیر رانجھا کی پنجابی رومانوی داستان دریائے چناب کے گرد ہی گھومتی ہے۔ ریلوے ہندوستان ریلوے جموں و کشمیر میں دریائے چناب پر دنیا کا سب سے اونچا پل بنا رہی ہے، جس کی تکمیل 2009 میں متوقع ہے۔ عزیز طلباء، یہ تو تھا پاکستان کا مختصراً سا دریاؤں کے نظام، جن میں سے چند ایک دریاؤں کو مختصراً بیان کیا گیا ہے۔ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 70 میں جنگلات اور جنگلی حیات کے بارے میں اگلا ٹاپک ہے۔ جنگلات پاکستان کی آب و ہوا میں فرق کی وجہ سے یہاں مختلف اقسام کے جنگلات پائے جاتے ہیں۔ پاکستان کے کچھ شمالی اور شمال مغربی علاقوں میں اوسطاً بارش دوسرے علاقوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔ یہاں سدا بہار جنگلات پائے جاتے ہیں، جن میں دیودار، کیل، پڑتل اور صنوبر کے درخت زیادہ اہم ہیں۔ ان درختوں سے اعلیٰ قسم کی عمارتی لکڑی حاصل ہوتی ہے۔ یہاں شاہ بلوط، اخروٹ اور کاٹ کے درخت بکثرت ملتے ہیں۔ مری، ایبٹ آباد، مانسہرہ، چترال، سبات اور دیگر صحت افزا مقامات ہیں۔ پہاڑی دامنی علاقوں میں زیادہ تر پھلاحی، کاہو، جھنڈ، بیر، توت اور سنبل کے درخت ملتے ہیں، جن میں پشاور، ملتان، کوہاٹ، اٹک، راولپنڈی، جہلم اور گجرات کے اضلاع شامل ہیں۔ صوبہ بلوچستان میں کوئٹہ اور کلات ڈویژن میں زیادہ تر خاردار جھاڑیوں کے علاوہ مازو، شلگوزہ، توت اور پاپلر کے درخت پائے جاتے ہیں۔ میدانی علاقوں میں کچھ جنگلات موجود ہیں، جن میں شیشم، پاپلر، شہتوت، سنبل، جامن، دھریک اور سفیدے وغیرہ کے درخت ملتے ہیں۔ ان علاقوں میں چھانگا مانگا، چیچاوتنی، خانیوال، ٹوبا ٹیک سنگھ، رکھ غلامہ تھل، بہاول پور، تونسا، سکھر، کوٹری اور گدو شامل ہیں۔ دریاؤں کے ساتھ ساتھ بیلے کے جنگلات بھی ملتے ہیں۔ علاوہ ازیں اہم قومی شاہراہوں اور نہروں کے ساتھ بھی جنگلات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ میں آپ کو جنگلات کی اہمیت کے بارے میں بتاؤں، اوپر ابھی ذکر ہوا اخروٹ کا کہ شاہ بلوط، اخروٹ اور کاٹ کے درخت مری، ایبٹ آباد، مانسہرہ کے مقامات ملتے ہیں۔ تو اخروٹ سے ایک بات یاد آ گئی تو سوچا آپ سے شیئر کرتی چلوں، پھر لیکچر کو آگے بڑھاتے ہیں۔ عزیز طلباء، جو کوے ہیں یہ اتنے طاقتور نہیں ہوتے کہ اخروٹ کو اپنی چونچ سے توڑ سکے، اس لیے وہ اسے اونچائی پر لے جا کر زمین پر پھینکتے ہیں۔ لیکن 1970 کی دہائی میں ایک سائنسدان نے دیکھا کہ کووں نے اخروٹ توڑنے کا ایک نیا طریقہ اپنایا ہے۔ وہ اخروٹ کو سڑک کے بیچ میں پھینکتے ہیں، جہاں گاڑیاں اس خشک میوے کو روند دیتی ہیں اور کوے اسے جا کر کھا لیتے ہیں۔ پرندوں کے لیے یہ طریقہ کار بہت مؤثر ثابت ہوا ہے۔
شہروں کے بننے اور پھیلنے سے جانوروں کے رجحانات اور چال چلن میں جو تبدیلی آئی ہے، یہ میں نے ایک چھوٹا سا آپ کو آپ سے شیئر کیا۔ آگے چلتے ہیں جنگلات کی اہمیت کی طرف۔ تو عزیز طلباء، جنگلات بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ جنگلات ہمارے ہر ملک یا کل آبادی کا 25% جنگلات ہونا ضروری ہے۔ لیکن بدقسمتی سے کیونکہ جنگلات کسی بھی ملک کی معیشت کا بھی لازمی جز ہیں، ملکی متوازن معیشت کے لیے ضروری ہے کہ 25% رقبے پر جنگلات پھیلے ہوں۔ جنگلات قدرتی وسائل کا بہت بڑا ذریعہ ہیں۔ پاکستان میں آپ کی کتاب کے مطابق تو تقریباً صرف 5% رقبے پر جنگلات ہیں، لیکن اب تازہ اعداد و شمار کے مطابق یہ اس سے بھی کم تعداد اس سے بھی کم رقبے پر یہ ہو گئے ہیں، جو کہ صرف 4.5% رقبہ پر جنگلات ہیں، اس کی یا شاید اس سے بھی کم۔ پاکستان میں جنگلات کا رقبہ کیوں کم ہو رہا ہے؟ پاکستان میں جنگلات کا رقبہ اس لیے بھی کم ہو رہا ہے کہ یہاں پر جنگلات کو بے رحمی سے کاٹا جا رہا ہے۔ مکانات کی تعمیر کے لیے جنگلات کی زمین کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ درخت کاٹنے کی وجہ سے ہر سال دریابی کٹاؤ کا کام کر رہے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ جنگلات کے اگانے کے لیے مزید زمین مختص کی جائے اور درختوں کی غیر ضروری کٹائی کو بند کیا جائے، اور ہم سب کو مل کر نئے درخت لگانے ہوں گے۔ جنگلات ملک کے اہم وسائل میں سے ایک ہیں اور یہ اس ملک کی عمارتی لکڑی اور جڑی بوٹیوں کی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ جنگلات زمین کی زرخیزی قائم رکھنے میں مدد کرتے ہیں، درجہ حرارت کو اعتدال پر رکھتے ہیں اور اطراف کے موسم کو خاص طور پر خوشگوار بناتے ہیں۔ درخت لگائیں اپنے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے۔ عزیز طلباء، جنگل زمین کے ایسے خطے کو کہا جاتا ہے جس پر بڑی تعداد میں درخت ہوں۔ جانوروں کی کئی اقسام کو جنگل کی اپنی بقا اور زندگی کے لیے اشد ضرورت ہوتی ہے۔ جنگل جس کا سیگا جمع میم جنگلات سے ہے، دنیا میں تقریباً ہر جگہ پائے جاتے ہیں اور ان کی ماحولیاتی اہمیت کے سبب نہایت قدر سے دیکھے جاتے ہیں۔ اگرچہ ان کی ماحولیاتی اہمیت اور حیواناتی زندگی کے ساتھ اہم ربط ہے، مگر پھر بھی دنیا بھر میں جنگلات کے کٹاؤ کا عمل جاری ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ دنیا میں بڑھتی ہوئی انسانی آبادی ہے، جس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جنگلات کا یہ بے دریغ کٹاؤ کیا جا رہا ہے۔ جنگلات کے کٹاؤ کی وجہ سے نہ صرف ماحول بلکہ انسان اور دوسرے جانوروں کی حیاتیاتی تنوع پر برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ عام طور پر جنگلات میں اوسط درجہ حرارت 3 سے 5 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہتا ہے اور کم سے کم درجہ حرارت 6 سے 10 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہتا ہے، لیکن دنیا میں کئی جگہوں پر جنگلات میں درجہ حرارت 20 سے 27 ڈگری سینٹی گریڈ بھی ماپا جا چکا ہے۔ جنگلات میں دوسرے قطعات زمین کی نسبت بارش زیادہ برستی ہے اور یہاں پر درجہ حرارت نسبتاً کم ہوتا ہے۔ یہی بارش قطعات زمین جنگلات میں نباتاتی تنوع اور درخت جانوروں کی رہائش اور خوراک کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ جنگلات ملک کے اہم وسائل اور درختوں کی غیر ضروری کٹاؤ کو بند کرتا ہے کیا جائے۔ جنگلات ملک کے اہم وسائل میں سے ایک ہیں اور یہ اس ملک کی عمارتی لکڑی اور جڑی بوٹیوں کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، درجہ حرارت کو اعتدال پر رکھتے ہیں اور اطراف کے موسم کو خاص طور پر خوشگوار بناتے ہیں، زمین کی زرخیزی قائم رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ جنگلات سے حاصل شدہ جڑی بوٹیاں ادویات میں استعمال ہوتی ہیں۔ جنگلات جنگلی حیات کا ذریعہ اور سبب ہیں۔ بے شمار جنگلی جانور یعنی شیر، چیتا اور ہرن وغیرہ جنگلات میں ہی پائے جاتے ہیں۔ جنگلات جلائی جانے والی لکڑی کا سب سے بڑا ذخیرہ ہے۔ جنگلات زمین کے حسن و دل فریبی میں اضافہ کرتے ہیں۔ جنگلات بہت سے وسائل کا ذریعہ اور ماخذ ہیں، مثلاً جنگلات سے حاصل کردہ لکڑی فرنیچر، کاغذ،
ماچس اور کھیلوں کا سامان تیار کرنے میں استعمال ہوتی ہے۔ جنگلات پہاڑوں پر جمی ہوئی برف کو تیزی سے پگھلنے سے روکتے ہیں اور زمین کے کٹاؤ پر بھی قابو رکھتے ہیں۔ جنگلات انسانوں اور قدرتی نباتات کو تیز رفتار آندھی اور طوفان کی تباہی اور بربادی سے محفوظ رکھنے میں مدد کرتے ہیں۔ بھیڑ، بکری، اونٹ جیسے حیوانات اپنی غذا انہی جنگلات سے حاصل کرتے ہیں۔ جنگلات تفریحی مقامات کے کام آتے ہیں اور لوگ ان کے خوبصورت اور حسین مناظر سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ جنگلات مختلف اقسام کے جانوروں اور پرندوں کی افزائش اور نشو و نما کا ذریعہ بنتے ہیں۔ عزیز طلباء، اس کے علاوہ بھی جنگلات کے بہت سے فائدے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ قدرت کی اس عظیم نعمت کا شکر ادا کریں اور ماحول کو حسین اور صاف و شفاف رکھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ